بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محبت رسول کا، عشق رسول کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے اور جھومیے۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی گھر جاتا، اندر جاتا، باہر آتا کہ میرا لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ سورج غروب ہونے لگا، مغرب کی نماز ہو گئی، شام ہو گئی۔ باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کیوں کی، اتنی دیر سے کیوں آئے؟ والد کو بہت غصہ تھا، تمہیں تو جلدی آنا تھا، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم آئے بھی ہو تو خالی ہاتھ آئے ہو۔ تو لڑکا کہنے لگا کہ سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا کہ کیا کہا تم نے؟ پاگل ہو گئے ہو، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتے ہو کہ خرید چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، بابا یقین کریں، سودا کر آیا ہوں۔ والد نے بولا، دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش آپ کے پاس وہ آنکھیں ہوتی جسے میں دکھا پاتا کہ میں کیا سودا کر آیا ہوں۔ بیٹے نے کہا، بابا میں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چلو چھوڑو، رہنے دو، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیار تھا اسے اس سے، اس لیے اسے کچھ نہ کہتا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا بھی مشکل ہو جاتا، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا۔ پھر بھاگا بھاگا وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور بولا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا ایک ہی لڑکا ہے، وہ بیمار ہے، قریب المرگ ہے، آپ کو 3 دن سے یاد کر رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے دشمن کے گھر تشریف لے آئیں اور ایک نظر میرے بیٹے کو دیکھ لیں کہ اس کی آرزو پوری ہو جائے، مرنے سے پہلے وہ آپ کا دیدار کر لے، وہ اور کسی چیز کی آرزو نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، چلو، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں کہ عاشق رسول کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر چلے۔ لڑکے کی آنکھیں بند تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم کیے بیٹھے تھے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس، دست رحمت، دست کرم رکھا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول دیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، توانائی آ گئی ہو۔ آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی۔ مسکراہٹ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو، جو کہتے ہیں کر لو۔ تو لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ، جنت میں بھی تم میرے ہی ہوگے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی روح نکل گئی، کلمے کا نور اندر گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا، یا محمد، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے لڑکا اب میرا نہیں، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، آپ اسے لے جائیے، اس کا جنازہ کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ، اور علی اٹھو، کندھا دو، سب اس لڑکے کو اٹھاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر سے نکلے تو فرماتے جا رہے تھے، اسی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا، اسی اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا مقام ہوگا اس عاشق رسول کا کہ جس کی میت کو حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیات نے کاندھا دیا۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق رسول کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر معاجرہ کیا ہے؟ پہلے یہ تو بتائیے، آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے تھے، اس لیے مجھے یہاں جگہ نہیں ملتی تھی، میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی،
میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس لڑکے کو کہا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے کے لیے قبر کے اندر چلا تھا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں۔ سنن ابی داؤد جلد 3 صفحہ نمبر 185، مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ نمبر 175۔ اللہ عز و جل سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق جسے مل جائے اسے ہی حقیقی زندگی ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہی ایمان ہے، ہمارا سب کچھ ہے، ہماری جان ہے۔ کیا ہی بات ہے اس نگاہ کرم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ کرم نے ایک یہودی کے دن پھیر دیے، قسمت سنور گئی، تمام برے اعمال ختم ہو گئے، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے قبر شریف نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر جنت نصیب ہوئی۔ کیا ہی کہنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کرم اور فضل، جود و سخا کے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، عشق رسول میں جینا مرنا عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔